السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کنیز فاطمہ پہ آج ہم محرم کے مہینے میں رکھنے والے روزوں کی فضیلت اور ان سے ملنے والے پیغامات کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں۔ دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا۔ محرم کے مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا۔ صحیح مسلم کی حدیث، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں؟ اللہ کا مہینہ، اس محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اتنا پیارا یہ مہینہ ہے، اللہ اکبر۔ اس کی تیسری فضیلت کیا ہے معلوم ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کے روزوں میں جس طریقے سے احترام کرتے ہوئے دیکھتا، اور خاص طور پر یوم عاشورہ کا روزہ جس احترام سے کرتے ہوئے دیکھتا، اس طرح میں کسی دوسری چیز کو اس طرح احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا پیارا مہینہ، اللہ کا مہینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے یہ، اور ہم نے اس مہینے میں کئی قسم کی بدعات شامل کر لی، کئی قسم کے گناہوں کے کام ہم نے شامل کر لیے۔ میری بہنوں یاد رکھ لیجئے، اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ کہا گیا۔ یہ مہینے کی فضیلت یہ ہے، چوتھی فضیلت یہ ہے میری بہنوں کہ یہ مہینے میں یوم عاشورہ آتا ہے۔ یوم عاشورہ کیا ہے؟ 10 محرم کا روزہ۔ معلوم ہے 10 محرم کا روزہ اسلام سے پہلے بھی رکھا، جب نبوت دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے پہلے بھی رکھا جاتا تھا، کیونکہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ مشرکین مکہ 10 محرم کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہودیوں کو سوال کرتے ہیں کہ تم آج روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو یہودی جواب دیتے ہیں کہ یہ دن وہ دن ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا تھا، اسی لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم سے زیادہ تو ہم محبت کے حقدار ہیں، لہٰذا تمام کے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اے مسلمانوں تم ان یہودیوں کی مخالفت کرنا، ایک روزہ یوم عاشورہ کا جو لوگ یہ رکھتے ہیں ایک ایکسٹرا روزہ تم رکھنا، اگر میں اگلے سال زندہ رہوں گا تو میں 9 اور 10 یہ 2 روزے رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مجھے اور آپ کو اپنے گھر والوں کو تاکید کرنی چاہیے اس روزے کی، بولنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، صرف ایک روزہ نہیں بلکہ یہودیوں کی مخالفت کے لیے مجھے اور آپ کو ایک اور روزہ رکھنا ہے، 9 اور 10 کا روزہ۔ خاص طور پر حدیث میں جو آیا ہے وہ 9 اور 10 کا روزہ آیا ہے، لیکن اگر کوئی اپنی بیماری کی وجہ سے، حیض اور نفاس کی وجہ سے 9 کا روزہ نہیں رکھ پاتی تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ 11 کا روزہ رکھے، لیکن افضل ہے کہ وہ 9 کا روزہ رکھے۔ اگر وہ 9 کا بھی نہیں رکھ پا رہی ہے بیماری کی وجہ سے اور 11 کا بھی نہیں رکھ پا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 10 کا بھی روزہ چھوڑ دے۔ اگر یہ 2 روزے آس پاس کے اگر نہیں ہو رہے ہیں تو کم از کم وہ عاشورہ کا روزہ رکھے، کیونکہ میری بہنوں اس کی 5ویں فضیلت یہ ہے کہ جو یہ روزہ رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پچھلے
अल्लाह अकबर, सगीरा गुनाह, कबीरा नहीं, क्योंकि कबीरा गुनाह जब तक आप अल्लाह से तौबा नहीं करेंगे, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक वो माफ़ होने वाले नहीं। तो सगीरा गुनाह हमारे माफ़ हो जाते हैं, क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो कोई यौम आशुरा का रोज़ा रखता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके पिछले 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।